نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاغہ ٹاپک میں اعجاز کی ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش ہے۔ سورہ قدر میں ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ سورہ فصلت میں ارشاد ہوا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ۔ تنزلہ اور تتنزلہ کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ حالانکہ فعل تو ایک ہی ہیں۔ تنزلہ یا تنزلو تنزلاً کو ہم ثلاثی مجرد مزید فی کی فیملی نمبر 5 سے پہچانتے ہیں، یعنی باب تفاعلاً۔ اب آپ کو یہاں پر دونوں جگہ دیکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع استعمال ہو رہے ہیں اور ان کے اندر ایک جو ضمیر ہے وہ ہے ہیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ جمع مکسر عاقل فاعل ظاہر ہیں، لیکن سورہ قدر میں ایک تا کو کیوں حذف کر دیا گیا ہے، یعنی کیوں ڈراپ کر دیا گیا ہے، جبکہ سورہ فصلت میں فعل کے پورے صیغے کو استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی تا کو حذف کیے بنا۔ سورہ قدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے اور روح اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ جبکہ سورہ فصلت میں ارشاد ہوا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ آپ لوگ ڈرے نہیں اور نہ غمگین ہوں۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشیاں منائیں اس جنت کی جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ تو دونوں صورتوں کے سیاق و سباق سے، یعنی اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس پر غور فکر کرنے سے بات واضح ہوگی۔ اگر آپ سورہ فصلت کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو اس میں کام کا ہونا زیادہ پایا جا رہا ہے سورہ قدر کے مقابلے میں، لیکن وہ کیسے؟ سورہ فصلت میں فرشتے اترتے ہیں مومنوں پر، اور اس وقت اترتے ہیں مومن پر جبکہ ان کی موت آتی ہے، یعنی ان کا انتقال ہوتا ہے، اس وقت اترتے ہیں اور ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور یہ عمل پورے سال ہر وقت ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ہر لمحہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی مومن کا انتقال ہو رہا ہے، اور یوں اس پر فرشتے اتر کر اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور یہ عمل پورے سال مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ میں فعل کے پورے صیغے استعمال کیا گیا ہے تا کو حذف کیے بنا۔ ارشاد ہوا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جبکہ سورہ قدر میں ارشاد ہوا ہے تنزل الملائکۃ۔ یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ فرشتوں کا نزول کا ذکر ہو رہا ہے مگر سال میں صرف ایک بار، اور یہ ہے لیلۃ القدر۔ لہٰذا لیلۃ القدر کا عمل کم ہے، اور اس عمل کے مقابلے میں جو پورے سال ہو رہا ہے، جو ہم نے سورہ فصلت میں دیکھا، یعنی کہ ہر لمحہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے مومنوں پر ان کی موت کے وقت۔ اسی طرح سورہ الشورى میں بھی شیاطین کے اترنے کا ذکر ہو رہا ہے، نزول کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس آیت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک تا کو حذف کیا گیا ہے۔ سورہ الشورى میں ارشاد ہوا ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، تو وہ اترتے ہیں ہر جھوٹ گڑنے والے گناہگار پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو سنی سنائی بات کو لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر شیاطین کے اترنے کا ذکر ہو رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کن لوگوں پر، اور کیا ان کا اترنا کم ہے یا زیادہ؟ تو شیاطین کے اترنے کا ذکر ہو رہا ہے جھوٹوں پر، اور یہ ان کا عمل کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اگر وہ ہر وقت اتریں گے تو ان جھوٹوں کا معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ دوسرے شیاطین ہر کافر پر نہیں اترتے بلکہ کاہنوں پر اترتے ہیں، یا ہم یوں کہیں کہ ان میں سے کوئی خاص قسم ہے جن پر وہ اترتے ہیں، یعنی اور وہ بہت زیادہ جھوٹے اور گناہگار اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے جن پر اترتے ہیں، کیونکہ ارشاد ہوا ہے تنزل علی کل افاک اثیم۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ یلقون السمع، ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں سنی سنائی بات۔ ایک تو کاہن ہے جو پیشن گوئی کرتے ہیں اور اپنی طرف سے جھوٹی سچی کوئی بھی بات بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو، دوسرے وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور اپنے گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، اسی لیے شیاطین ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کو غلط پٹی پڑھاتے ہیں۔ اور ان میں سے یعنی اور ان کی تعداد کوئی شک نہیں کہ کم ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں اس میں کے، تو لہٰذا یہاں پر فعل کے ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی فعل کو چھوٹا رکھا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے تنزل علی کل افاک اثیم۔ تو یہ الحمدللہ کمپیریزن تھا۔ آئیے ایک بار پھر سے ان کو سمائز کر لیتے ہیں۔ سورہ قدر میں تنزل الملائکہ میں ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ عمل کم ہے، یعنی سال میں صرف لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نزول کا ذکر ہو رہا ہے۔
اور سورہ شورا میں بھی ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ شیطان کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے. ارشاد ہوا ہے تنزل الشیاطین، یہاں پر شیاطین کے اترنے کا عمل کم ہے اور ایک خاص قسم کے لوگوں پر اترنے کا ذکر ہو رہا ہے. جبکہ سورہ فصلت میں ارشاد ہوا ہے تنزل علیہم الملائکہ، یعنی فعل کے پورے صیغے کو استعمال کیا گیا ہے کیونکہ فرشتوں کا نزول زیادہ ہے. مومن کے انتقال کے وقت فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے اور یہ تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک تو تعداد زیادہ ہے اور دوسری یہ کہ پورے سال جاری ہے یہ عمل، تو اسی وجہ سے دونوں تا کے ساتھ فعل آیا ہے. تو ایجاز کا فارمولہ یاد ہے کہ اگر کا عمل زیادہ ہے تو فعل کا پورا صیغہ استعمال ہوگا، اور اگر عمل کم ہے تو فعل کو چھوٹا رکھا جائے گا. واللہ عالم. امید ہے آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی. اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.